بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ مطلب ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے، جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔ یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی، خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی، قحط سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ اے محمد تیری طرف سے ہے۔ یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ابتلا آئی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کو بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا، اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جو تمہاری اصل ہے اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسان کے باعث بنتا ہے۔ آگے فرمایا، یعنی آخرت کا وقت، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی، اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔
سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب قیامت کب واقع ہوگی، اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، اور وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یہ کفار کے جواب میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اس اصول سے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متثنیٰ نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں، اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی، لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہو گئی، جو دیوتاؤں کی اور انبیاء و اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بحث اس کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اس کے ذات کے، اسی کے لیے فرما نروائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریعے سے، نہ نظر و نیاز کے ذریعے سے، نہ قربانی ہی کے ذریعے سے، کہ یہ سب عبادت ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہیں۔ آگے فرمایا، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے، یعنی اسی کا فیصلہ جو وہ چاہے نافذ ہوتا ہے، اور اسی کا حکم جس کا وہ ارادہ کرے چلتا ہے۔ آگے فرمایا، تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا۔ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26
اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ یعنی فنائے دنیا کے بعد جزا و سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہٰذا یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔ یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں، اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرض اس کے ذمہ رہ جائے، کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ سورہ الانشقاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہاں انسان بطور جنس کے ہیں جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے، مطلب یہ ہے جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان، تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پا لے گا، اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔